جی ٹھیک ہے. اب میری آواز ریپیٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. اس کا یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں میں رہنے کا عادی ہے. فرض کریں آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں اور آپ کی سے لڑائی ہو گئی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں جناب کہ میں اس محلے کو، میں اس شہر کو، بلکہ اس ملک کو چھوڑ جاؤں. تو بھائی آپ چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ جہاں بھی جا کے رہیں گے، چاہے آپ پاکستان کو چھوڑ گئے ہیں، آپ سعودی عرب میں چلے گئے ہیں، آپ اسپین میں چلے گئے ہیں، آپ اٹلی میں چلے گئے ہیں، کہ آپ ملک سے بھاگ گئے ہیں، تو رہیں گے کہاں جا کے آپ؟ تو مطلب کیا ہے کہ رہنا تو آپ نے جا کے انسانوں کے اندر ہی ہے نا. وہاں جا کے آپ جنگل پہاڑوں میں تو نہیں رہیں گے. تو انسان جو ہے اپنی عادت کے لحاظ سے ایک حیوان ہے. کیوں؟ حیوان جو ہوتا ہے وہ کوئی کام بغیر سوچے سمجھے کرتا جاتا ہے. اس کو اللہ نے وہ شعور ہی نہیں دیا کہ وہ سوچے اور سمجھے. تو انسان جو ہے وہ بھی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ انسانوں کے معاشرے میں رہنے کا عادی ہے. جس طرح جانور جو ہے ایک معاشرے وہ ایک کام آتن کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ کر ہی جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے معاشرتی حیوان ہی ہے کہ وہ بھی انسانوں کے اندر رہنے کی جو عادت ہے اس کی وہ حیوانوں والی ہی ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے اس میں رہتا جا رہا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں. جبکہ اسی جیسے انسانوں نے اس کا نقصان بھی کیا اور اس کو جو ہے اس کو مارا پیٹا بھی، اس کو لوٹا بھی، اس کے گھر کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا عادی ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. تو ریاست کا جو وجود ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ بہت سے جو ہیں وہ ہمارے مفکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بیسیکلی خود غرض ہے. تو ماضی میں جب کبھی انسان نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنی اس عادت کو جو ہے وہ اس اپنی خود غرضی کی عادت کو اس نے جب اس تسکین کے لیے جہاں وہ رہ رہا تھا اس نے اس جگہ کے اوپر قبضہ کیا، اس کے اچھی خوراک کے لیے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جو ریسورسز تھے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز میری ہو جائے. تو جو میری ہے نا، میں یہ ملکیت کا تصور جو تھا، یہ جائیداد کا ملکیت کا تصور، اس نے انسان کو جو ہے یہ مجبور کیا. کیونکہ اس ملکیت کے تصور سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوا، لڑائی جھگڑے سے امن خراب ہوا. تو انسانوں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے، کوئی ایسے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، کوئی ایسی منظم طاقت ہونی چاہیے، کوئی منظم تنظیم ہونی چاہیے جو کیا کرے، جو امن و امان قائم کرے. جو آپ کی اور میری جو ملکیت میں زمین آ چکی ہے، جو ہماری جائیداد آ چکی ہے، ہمارے جو ریسورسز آ چکے ہیں، یہ ہماری جو ملکیت آ گئی ہے، اس کو منو ان مانا جائے، اس کو جسٹیفائی کیا جائے اور وہ اس کی ذمہ داری لے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کسی ایسی طاقت کو دے دے، جو طاقت جب وہ اس کے اطاعت کرے تو بدلے میں وہ جو طاقت ہے وہ اس کے تمام جو یہ ایشوز ہیں امن و امان کے اور اس کے لڑائی جھگڑے کے، اس کو حل کر دے، اس کی جائیداد کو تحفظ دے دے. تو اس تصور نے، ملکیت کے تصور نے ہی انسان کو جو ہے مجبور کیا کہ وہ ریاست کی طرف جائے. اور ریاست کا وجود جو ہے اس صورت میں اس نظریے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوا کہ انسان نے اپنے ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو دے دیا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ارسطو نے ریاست کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ بڑی سادہ ہے کہ ریاست مختلف خاندانوں، دیہاتوں کے ایسے منظم گروہ کا نام ہے جس کا مقصد ایک خوشحال اور آزاد زندگی کے قیام کے لیے سہولتیں مہیا کرنا ہے. اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے کہ اہل مدینہ سے مراد، یعنی کہ شہر ریاست سے مراد لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو کسی خاص علاقے میں رہتے ہوئے ان کی اپنی حکومت ہو، جو داخلی و خارجی امور میں پوری طرح مکمل آزاد ہو. یہ اس کی عام سی ڈیفینیشنز تھیں اس کی. تو ابھی جو ہے جو میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا ہے کہ ریاست کا وجود کس طرح ہوا، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم آگے جا رہے ہیں کہ ریاست کی جو ابتدا ہے اس کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ کیا ہیں. یہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ریاست جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ ملکیت کا اگر تصور تھا، اس ملکیت کے تصور نے انسان کو یہ مجبور کیا کہ وہ منظم طاقت بنائے اور خود کو اس طاقت کے تابع کر دے. اس جو منظم طاقت تھی اس کا نام ریاست تھا. تو ریاست کی ابتدا کے بارے میں نا مختلف نظریات موجود ہیں. تو اس میں جو سب سے جو بڑے اور سب سے مشہور نظریات ہیں وہ یہ نظریات ہیں 6.
جو ریاست کے جو وجود ہے اس کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ جو ریاست کے وجود کا نظریہ ہے یہ کب قائم ہوا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کون سی ایسی سوچ کار فرما تھی جس نے انسان کو مجبور کیا کہ انسان ریاست بنائے۔ اس میں جو ہے سب سے جو اہم نظریہ ہے وہ ہے نظریہ تخلیق ربانی۔ اگر اس کو ہم انگلش میں دیکھتے ہیں یہ بنتا ہے ڈیوائن تھیوری۔ ٹھیک ہے جی، سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سلائڈ جو میں نے ابھی اپلوڈ کی ہے؟ جی جی نظر آ رہی ہے۔ جی شکریہ، آپ لوگ رسپونڈ کریں تو پھر میری آسانی ہوتی ہے تاکہ میں بات آگے شروع کر سکوں۔ جی، ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات ہیں 6، اس میں جو سب سے مشہور جو نظریہ ہے پہلا وہ ہے ڈیوائن اوریجن تھیوری، جو ہے یہ نظریہ تخلیق ربانی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے یہ جو نظریہ ہے بیسیکلی اس نظریے کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ریاست جو ہے اس کو خود خدا نے بنایا ہے اور وہی اس کا حکمران بھی ہے۔ تو اب کیونکہ خدا جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کے بادشاہت یا حکمرانی تو نہیں کر سکتا، اس نے اپنا پسندیدہ بندہ جو ہے وہ اپنا نائب منتخب کر دیا ہے۔ تو جو حکمران وقت ہے، جو بادشاہ ہے، وہ خدا کی طرف سے جو ہے ہمارے اوپر ایک نائب کے طور پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور وہ جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا، وہ اسی بنیاد کے اوپر لامحدود اختیارات استعمال کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے پابند کرتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تم پہ جو ہے بادشاہ مقرر ہوا ہوں، لہٰذا تم نے میری فرما برداری اطاعت کرنی ہے، اگر تم میری فرما برداری اطاعت نہیں کرو گے گویا کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس طرح کا تصور جو تھا وہ بادشاہ دیتا تھا، تو لوگ اس کی جو ہے تابع داری کرتے تھے۔ یہ اس طرح کا جو تھیوری ہے یہ رابرٹ فلمر نے جو ہے وہ 1888 میں اپنی کتاب میں لکھی تھی، اور کنگ جیمز ون نے اس کو باقاعدہ استعمال کیا، بڑی دیر جو ہے یہ رائج رہی، اور اس کو جو ہے رومن امپائر میں بھی یوز کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی کہ نظریہ تخلیق ربانی کو کہا جناب کہ ریاست کی تخلیق خود اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے ہی بادشاہ جو وقت کا زمین کا اس وقت بادشاہ ہے اس کو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ تھیوری جو ہے یہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں یہ کافی مشہور ہے۔ دوسری جو تھیوری ہے جو ریاست کی ابتدا کے بارے میں مشہور ہے وہ ہے نظریہ قوت۔ یہ جو نظریہ قوت جس کو ہم تھیوری آف فورس بھی کہتے ہیں، یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ابن خلدون، گریگری ہپتم بھی کرتے ہیں، جینکسن بھی کرتے ہیں، ہیوم اوپن ہائم بھی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست جو ہے یہ قوت کی پیداوار ہے۔ ماضی میں کسی ایک قبیلے کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، وہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اس نے جو ہے اپنی ریاست جو ہے قائم کر لی، اور اسی نے جو ہے بقایا کمزور قبیلوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اور کیا ایک بڑی سلطنت بنا لی۔ تو اسی تھیوری نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جنگوں نے ہی بادشاہ کو جنم دیا ہے۔ بیسیکلی جنگیں ہوتی رہیں، جو طاقتور قبیلے تھے وہ اوپر آ گئے، جنگیں ہوتی رہیں، اس طرح زمینیں فتح ہوتی رہیں، تو وہ کہتے ہیں جنگوں نے ہی بادشاہ کو جنم دیا ہے۔ تو تھیوری آف فورس جو ہے نظریہ قوت نے، اس کا یہی جو مین تھیم ہے کہ ریاست کی ابتدا جو ہے وہ نظریہ قوت کے ذریعے ہوئی ہے۔ ریاست کا وجود بیسیکلی کسی طاقتور قبیلے نے کیا ہے، یہ کسی بادشاہ یا ڈیوائن تھیوری کی پیداوار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا جو نظریہ ہے نظریہ پیدرسری، جو بڑا مشہور ہے، پیٹریارکل تھیوری جو ہے ریاست کی ابتدا کے بارے میں۔ یہ جو نظریہ ہے کہ جناب ریاست کا وجود بیسیکلی کہاں سے ہوا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب کہ کیونکہ ریاست جو ہے یہ خاندانی کی ایک بڑی شکل ہے، کہ ماضی میں ایک خاندان تھا، اس خاندان کے افراد بڑھتے گئے، وہ قبیلہ بنتا گیا، قبیلے سے آگے جو ہے معاشرہ بنا، معاشرے سے جو ہے وہ ریاست وجود میں آئی۔ وہ کہتا ہے جناب کہ نظریہ پیدرسری کی پیٹریارکل تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ خاندان کی ایک بہت بڑی شکل ہے بیسیکلی۔ تو خاندان میں کیا تھا، خاندان میں ایک مرد مطلب جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے باپ ہوتا ہے، وہ خاندان کا سربراہ، آپ اور میں جو ہیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں۔ تو اس تھیوری کے مطابق بھی بالکل وہی اس نظریے کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ باپ یعنی کہ مرد وہ خاندان کا سربراہ تھا ماضی میں کبھی، اور اس طرح تمام فیملیز کے جو مرد تھے وہ آپس میں مل گئے، اور انہوں نے مل کے کسی ایک مرد کو جو ہے وہ اپنا قبیلے کا سردار بنا دیا، وہ قبیلہ ہی بڑھتا بڑھتا اس نے ریاست کو جنم دے دیا۔ تو نظریہ پیدرسری جو ہے پیٹریارکل تھیوری جو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے بیسیکلی یہ اسی قبیلے، وہ قبیلہ جس کا سربراہ کون تھا، ایک مرد تھا، باپ تھا۔
تو یہ اسی کی شکل ہے. تو ریاست کی ابتدا کا یہ نظریہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو ریاست ہے بیسیکلی یہ مرد نے جو ہے یہ تخلیق کی ہے, وہ اس کا پہلا بادشاہ تھا. اور اس تھیوری کے جو پیچھے ہیں اس کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. اس میں ایرسٹوٹل جو ہے بہت مشہور ہے, جے ایس جو ہے مین شامل ہے, اس میں لیون شامل ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے اور بالکل یہی نظریہ, اور اس سے صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ وہ جہاں پہ مرد کو کنسیڈر کرتے ہیں ریاست کا سربراہ, تو ریاست نے جو ہے باپ نے جو ہے ریاست کو تخلیق کی, اور جو باپ تھا مرد تھا اس سے ریاست کا وجود آیا اور وہ ہیڈ بن گیا, بادشاہ بن گیا. اس سے الٹ جو ہے کہ نظریہ مادر سری آ گیا, پیٹریاکل سے جائے میٹریاکل تھیوری بن گئی. اس میں یہ تھا کہ ریاست خاندان ہی کی ایک بہت بڑی شکل ہے, سیم ورڈز, ریاست جو ہے وہ خاندان کی بہت بڑی شکل ہے, اور جو ماں ہے یعنی کہ جو عورت ہے وہ خاندان کی سربراہ ہے, اور تمام فیملی ممبرز کے اوپر اس کا کنٹرول تھا. اور اس نے کیا کیا, اس وقت اس عورت کو ہی تمام قسم کے اختیارات, فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل تھے, اور وہ قبیلے کی سربراہ بنی. قبیلے کی سربراہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ عورت نے ہی, کیونکہ عورت ہی بچہ پیدا کرتی, وہی بچے کی پرورش کرتی ہے, پرورش کر کے وہی اس کو بڑا کرتی ہے. تو کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک نظام اچھا چلا لیتی ہے, اس یعنی کہ پیدائش بھی کرتی ہے, تربیت بھی کر لیتی ہے, پرورش بھی کرتی ہے, لہٰذا عورت نے ہی جو ہے اسی نے ریاست کو جنم دیا ہے. اور جو پہلی ریاست بنی تھی اس ریاست کی جو سربراہ تھی وہ عورت ہی تھی. عورت نے ہی اپنے جو ہے ہنر کے ذریعے ریاست کو جنم دیا اور اس کی سربراہ بنی جو ہے, اور اس طرح ایک ریاست کا وجود ہوا. یہ ایک جو ہے نظریہ یہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے, اور عورت کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور اہم جو ہے اس کو ایک حیثیت دیتا ہے. اس کے علاوہ پانچواں جو ہمارا نظریہ معاہدہ عمرانی ہے, بہت مشہور سوشل کانٹریکٹ تھیوری, ریاست کی ابتدا کے بارے میں. یہ جو تھیوری ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ کافی ایفیکٹو ہے, کیونکہ اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ, اور اس کو بیان کرنے والے کوئی عام بندے نہیں ہیں. اس میں پلیٹو بھی آتے ہیں. اس میں یہ جو تھیوری ہے, اس تھیوری کے بارے میں چندر گپت موریہ کے جو دور میں جو ان کا وزیر تھا چانکیہ, اس کے بارے میں بھی آتا ہے جناب. اس کی جو کتاب ہے ارتھ شاستر, اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اس طرح بہت بڑے تین مشہور جو جس کو ہم کنٹریکچوالسٹ کے بولتے ہیں, یعنی کہ کانٹریکٹ جنہوں نے بیان کیا کہ ماضی میں کبھی انسان نے ریاست کے قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ معاہدہ کیا. کیونکہ معاہدہ عمرانی کے بارے میں سمپل یہ کہا جاتا ہے کہ معاہدہ عمرانی کے مطابق ریاست ایک معاشرے کے افراد کے آپس میں معاہدے کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. کہ ماضی میں کبھی انسانوں نے وہی تصور ملکیت کہ انسانوں نے آپس میں معاہدہ کیا, اور کیا کیا, اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کسی ایک بڑی طاقت کو دے دیا, اور جو ہے اس طرح ریاست کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا. جس سے میں کیا ہوا, سب شہری اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے, اور انہوں نے کیا کیا, کسی ایک طاقت کو اپنے حقوق اور اپنے ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا. اس میں جو بہت مشہور ہمارے جو نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے والے سوشل کنٹریکچوالسٹ جو ہیں, اس میں جو ہے ہم روسو کو کہتے ہیں, تھامس ہابس جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے نظریہ معاہدہ عمرانی کو. جان لاک جو ہے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے, اور یہ بہت بڑے سپورٹر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ انسانوں نے آپس میں معاہدہ کر کے جو ہے یہ ریاست کا جو ہے وجود قائم کیا ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے یہ بہت مشہور ہے. اس کے بارے میں جو ہے آئے روز جو ہے اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں کہ کیا واقعی یہ معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بہرحال تھامس ہابس اور روسو اور جان لاک نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے, اگر آپ جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا موقع ملے اس کو ضرور پڑھیے گا. میں آپ سے نوٹس شیئر کروں گا ان کے. انہوں نے جس طرح وہ پکچر بیان کی ہے کہ ماضی میں کبھی انسان جو تھا ان کی جو نیچرل جو حالت تھی وہ بڑی ابتر تھی, اور ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کو مار رہا تھا, لڑ رہا تھا, جائیدادیں چھین رہا تھا, قتل و غارت عام تھی, کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو اس لوگوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے رائٹس کو محفوظ کرنے کے لیے, اور ان کی جائیدادوں کو محفوظ کرنے کے لیے, معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے سب نے کیا مل کے یہ معاہدہ کیا
اور اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کسی بڑی طاقت کو، کسی اقتدار اعلیٰ کو دے دیا. جیسے روسو کہتا ہے کہ وہ جنرل ول کہتا ہے اس کو، وہ جنرل ول تھی کہ لوگوں نے یہ کیا کیا، اپنے اوپر ایک سپر پاور سوورن طاقت کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ بٹھا لیا، اور لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں امن چاہیے ہے. اس کے لیے انہوں نے ریاست کا وجود جو ہے وہ قائم کیا، اور ایک معاہدے کے تحت لوگوں نے کیا کیا، اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار جو تھا وہ کسی طاقت کو دے دیا. تو جو آج آپ کو ریاست نظر آ رہی ہے، بیسیکلی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس معاہدے کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان چپ چاپ جب بھی کوئی اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے یا کوئی ایسی طرح کا کام کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، پولیس آتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور انسان چپ چاپ چلا بھی جاتا ہے، اور عدالت کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، وہ عدالت کا فیصلہ مان بھی لیتا ہے. ایک ریاست جو ہے وہ اس کی جان لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے تو جان لے لیتی ہے. انسان اس کے سامنے پھر بھی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سزا لے لیتا ہے اور تختہ دار پر چڑھ جاتا ہے. کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے، کبھی ان کے بڑوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ابھی اس کی نسلیں جو ہیں آگے، ہم جو ہماری آج کی جنریشن ہے، وہ اپنے بڑوں کے کیے ہوئے اس فیصلے، اس معاہدے کو جو ہے نبھا رہی ہے کہ کوئی انسان اس معاہدے سے روح گردانی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ماضی میں ان کے بڑوں نے یہ معاہدہ کیا تھا آپس میں رہنے کا، تو ہر ایک نے اپنے آپ کو ریاست کے تابع کر دیا. یہ ایک معاہدے کے تحت ہوا ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو ریاست کے تابع کیا ہے. یعنی کہ جس معاہدے کے تحت انسان نے اپنے آپ کو جس چیز کے تابع کیا ہے اس کا نام ریاست ہے، اور ریاست کے پاس جو اختیار ہے بیسیکلی وہ اقتدار اعلیٰ ہے. اس کے پاس ایسا اختیار ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ ریاست کی ابتدا کا یہ نظریہ، یہ معاہدہ مورانی ہے جس میں یہ بڑا جناب کلیئر کٹ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں نے آپس میں ہی معاہدہ کر کے خود کو جو ہے اپنے آپ کو ریاست کے تابع کیا اور ریاست کو جو ہے سپیریئر کر دیا. جی اس کے بعد جو ہمارا ریاست کی ابتدا کے بارے میں ایک اور نظریہ بھی ہے، وہ ہے ارتقائی تاریخی نظریہ جس کو ایوولوشن یا ہسٹوریکل تھیوری کہتے ہیں. یہ تھیوری والے یہ کہتے ہیں ریاست جو ہے وہ قطعاً کسی نظریہ تخلیق ربانی کے تحت یا نظریہ قوت کے تحت وجود میں نہیں ہے. نہ ہی کوئی پدر سری ہے، نہ ہی کوئی نظریہ مادر سری ہے، نہ ہی کوئی سوشل کانٹیکٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ان کا بڑا سمپل سا جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ریاست ایک قدرتی ادارہ ہے، ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ آج نہ اس کو کسی خدا نے بنایا، نہ ہی کسی کے معاہدے کے تحت وجود میں آیا ہے. دیر از نو ایگریمنٹ، دیر از نو ڈیوائن تھیوری. کہتے ہیں یہ ایک قدرتی ادارہ ہے. یہ کیا ہوا، یہ حالات نے اس کو خود ہی جنریٹ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے انسان کی عقل، انسان کا شعور، اس کی ضروریات، ٹھیک ہے، یہ اتنی ترقی کرتی گئی کہ انسان نے خود ہی سمجھا، اور اس کو یکدم کسی نے نہیں بنایا بلکہ وقت نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کو پہلے جو ہے اس کی کوئی اور فارم تھی، پھر آہستہ سے یہ اپنی فارم بدلتا رہا، اور لوگوں نے جو ہے اس کو ماضی میں اس کو اس طرح جو ہے اپنایا کہ اس میں بہت سی عوامل کار فرما تھے. مثلا یہ تھیوری والے کہتے ہیں کہ ریاست کے ارتقائی عوامل میں، ریاست کو بنانے میں جو عوامل شامل تھے اس میں قریبی رشتہ داری، اس میں آپ یہ کہیں مذہب شامل تھا کہ مذہب نے لوگوں کو نزدیک کیا. جس طرح اب بھی ہم کہتے ہیں امت کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے رہنے والے مسلمان، سعودی عرب کے رہنے والے مسلمان، ملیشیا کے رہنے والے مسلمان، ہم سب ایک امت ہیں. ہم سب کیا ہیں جی؟ ایک امت ہے. یعنی کہ زمین کے ٹکڑے سے آزاد ہو کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا، یہ ریاست کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا. اس کے پیچھے جو فیکٹرز کار فرما تھے، جو عوامل تھے، اس میں قریبی رشتہ داریاں تھیں لوگوں کی، اس میں جو ہے وہ مذہب جو تھا وہ کار فرما تھا، اس میں جائیدادیں جو تھیں لوگوں کی اس کے تحفظ کا جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ شامل تھا. لوگوں میں سیاسی شعور بھی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی لوگوں جو ہے آپس میں جو ہے یہ ریاست کے وجود کو جو ہے تقویت ملتی گئی، اور جو ہے اس کے پیچھے قوت بھی کار فرما ہے. یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے قوت بھی کار فرما ہے. بالکل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ایک قدرتی ادارہ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی انسان نے اپنی ضرورت کے تحت
اور اپنے حالات کے تحت اپنی مجبوری کے تحت اس کو تخلیق کیا، اور کرتے 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 آج ہمارے پاس یہ جدید ریاست کا جو ہے یہ فارم جو ہے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ لہٰذا اس کو سپورٹ کرنے والوں میں جو ہے وہ ڈاکٹر گارنر شامل ہیں، جان ولیم شامل ہیں، جو ہے برجس شامل ہیں۔ یہ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، نظریہ جو ہے تاریخی نظریہ یا ایوولوشنری تھیوری کہتے ہیں یہ ارتقائی انداز میں ریاست جو ہے یہ آہستہ آہستہ اپنی فارم بدلتی گئی، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو کسی اور نظریہ جو ہے وہ ڈیوائن تھیوری نے یا فورس تھیوری نے یا پیٹریاکل تھیوری نے میٹریاکل تھیوری یا سوشل کانٹیکٹ کی بنیاد پہ یہ وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرتی ہوئی آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس فارم میں آئی ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ اس کے بعد جو سب سے جو ہے ایک آخری نظریہ جو ہے میں ابھی بیان کروں گا وہ ہے مارکس تھیوری، کارل مارکس۔ جہاں بھی سیاسیات کا ذکر ہو اور کارل مارکس کی بات نہ آئے تو پھر وہ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ریاست کے وجود کا نظریہ دیا۔ ریاست کی ابتدا کے بارے میں کارل مارکس نے بڑے جو ہے وہ کلیئر کٹ انداز میں جو ہے، اب وہ کہتا ہے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے یعنی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ اور ریاست الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ بھی یہ مانتا ہے کہ معاشرہ اور جو ہے ایک قدرتی ادارہ ہے، لیکن ریاست ایک قدرتی ادارہ نہیں تھا۔ جس طرح وہ ارتقائی تاریخ والوں نے کہا نا، ارتقائی نظریے والوں نے کہا کہ ریاست جو ہے یہ ایک قدرتی ادارہ ہے، اس کو کسی نظریے نے وجود نہیں دیا بلکہ یہ خود ہی آہستہ سے وجود میں آتا گیا، اور اس کے پیچھے کچھ عوامل کا فرمان تھے، رشتہ داریاں، مذہب اور اس طرح کے۔ کارل مارکس کہتا ہے نہیں جناب، معاشرہ ایک قدرتی ادارہ ہے، وہ میں مانتا ہوں، ریاست قدرتی ادارہ نہیں ہے، اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بنایا کس نے ہے؟ اس کا وہی جو ایک نظریہ ہے کہ جن لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے معاشرے میں رہتے ہوئے ذرائع پیداوار کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ معاشرے میں غالب آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو غریب تھے، جن کے پاس وہ ذرائع پیداوار نہیں تھے، ان کو دبایا، ان کی آزادیاں سلب کی، اور جن کے پاس ذرائع پیداوار تھے ان کے پاس آزادی بھی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اس ذرائع پیداوار کو، اپنے پیسے کو اور اپنی آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے اس ایگزیکٹو کلاس نے انہوں نے ریاست کا وجود جو ہے وہ قائم کیا۔ یہ مارکس نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے جناب کہ جن کے پاس زیادہ آمدن تھی، زیادہ ذرائع پیداوار تھے، انہیں کے پاس تمام آزادیاں تھیں، انہوں نے سب کچھ اپنے اس چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریاست کو قائم کیا۔ یہ مارکس تھیوری ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں یہ میں نے 7 نظریات بیان کیے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو ابھی وہ پوچھ لے، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ ریاست کی جو ارتقاء کے جو مراحل ہیں، کہ آج ہم جس جدید دور میں رہ رہے ہیں، ریاست کی جو لیٹسٹ فارم ہے، تو اس لیٹسٹ فارم کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے، وہ ہم جو ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو آپ جو ہیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرنے اور ڈسکس کر لیں سر ہاتھ کس طرح کھڑا کریں؟ یہاں پہ نیچے جہاں پہ ریئیکشنز لکھا ہے نا زوم میں، وہاں پہ آپشن آتا ہے ریز ہینڈ کا، تو آپ نے اگر سوال پوچھنا ہے تو ابھی آپ اچھا سر، پوچھ لیں۔ اچھا سر، جی یہ سوال تھا میرا، بلکہ میرے ذہن میں ایک بات تھی، اس کے حوالے سے بس تصحیح سمجھ لیں کہ یہ جو نظریہ پدر سری ہے، مجھے یہ زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو واقعتاً یہ جو پدر سری کا نظریہ ہے یہ فٹ آتا ہے۔ ایک تو ان کو یہ والد کی حیثیت ملی تھی، اور دوسرا اس وقت اور آبادیاں بھی نہیں تھی، لوگ بھی نہیں تھے، تو انہی کو اللہ رب العزت نے بھی صلاحیت دی اور ساتھ رہنمائی بھی ملتی رہی۔ تو میرے خیال سے باقی سارے نظریات کی بنسبت یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے، جس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ جی یہ تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، یہ ترتیب میں نے لگائی ہے ویسے، اس میں سے کچھ پہلے ہے کچھ بعد میں آئے آپ کا پڑھانا، لیکن اپروچ یہ کیا نا آپ کو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔
یہ آپ کی اپروچ بنی، شکر ہے آپ نے جو ہے اس کو سمجھا اور آپ نے ایک اپروچ بنا لی کہ میرے خیال میں ریاست کی تخلیق یا ابتدا کی جو ہے وہ نظریہ یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. بالکل بالکل سر. ٹھیک ہو گیا سر, آگے جی چلے, اس کے علاوہ مزید انشاءاللہ کوئی جی بات ہو تو پوچھ لیں گے. تھینک یو. جی ابھی ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ریاست کی ارتقاء کے مراحل تھے. آج ہمارے پاس جو ریاست موجود ہے یہ کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی ہمارے پاس یہاں تک پہنچی ہے. آپ سب آگے چلیں پھر. جی حضرت بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ جو ہے نئی ریاستی ارتقاء جو ہے. جی جی ریاست کی ارتقاء کے جو مراحل ہیں یہ بھی 6 کنسیڈر ہوتے ہیں. اگر 6 نظریات ہیں تو یعنی کہ وہ نظریات آپ نے پڑھے. کوئی کہتا ہے جناب کے معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہے, کوئی کہتا ہے پیدر سری ہے, کوئی کہتا ہے یہ مدر سری کے ذریعے وجود میں آیا ہے, کوئی کہتا ہے کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ڈیوائن تھیوری ہے, کسی نے کہا نہیں جناب کسی نے قوت آزمائی تو پھر یہ ہوا. جو مارکسٹ ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ ایک نئی تھیوری دیتا ہے. تو بہرحال ہر ایک جو نظریہ ہے پولیٹیکل سائنس ہر ایک کو اہمیت دیتی ہے. کیوں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے بیسیکلی وہ جمہوری رویوں کو فروغ دیتی ہے. ہر ایک رائے کو سننا, اس کو اہمیت دینا, اس کو ڈینائی نہیں کرنا, اس کو یہ کہنا ہاں جی آپ کی بات درست ہے لیکن میرے خیال میں یہ بات ایسے ہے. یہ رویہ جمہوری رویہ یہ پولیٹیکل سائنس کی بیسیکلی جان ہے, پولیٹیکل سائنس کی روح ہے. کیونکہ پولیٹیکل سائنس اور جو مذہبی جو سبجیکٹ ہے ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مذہب میں جو ہے وہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری, وہ اتھارٹیٹیو رویہ ہوتا ہے. اس میں عالم صاحب جو کہہ دیں تو وہی جو ہے, کیونکہ اس میں وہی کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں, اس میں تو ہم بحث کر ہی نہیں سکتے. تو پولیٹیکل سائنس میں آپ کے پاس اختلاف رائے کا بالکل بھی جو ہے وہ اوپن رائٹ ہوتا ہے, تو آپ نے دوسرے کو مارجن دینا ہوتا ہے. تو ریاستی ارتقاء کے بارے میں بھی جو ہے اس لیے ابھی تک یہ ہے کہ جتنے بھی نظریات ہیں کسی کو بھی پولیٹیکل سائنس سے باہر نہیں نکالا گیا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. نہیں, حتمی چیز طے نہیں کی گئی. کہا گیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بھی لے آئیں, آپ کے خیال میں یہ ہے اس کو بھی لے آئیں. تو تمام جو مشہور مفکر تھے جنہوں نے جو نظریات جو پیش کیے اور جن کو زیادہ لوگوں کی سپورٹ ملی ان تمام کو شامل کر دیا گیا, جن کے حتمی جو ہے وہ نہیں کسی کو کہا گیا. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ریاستی ارتقاء, ریاست جو ہے یہ کس فارم سے شروع ہوئی اور آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اب کس فارم سے ہوتی یہاں تک پہنچی ہے. تو کہا جاتا ہے جناب کہ ارلی ایج میں جو ہے یہ ریاست کی جو ابتدائی فارم تھی بالکل سٹارٹ کی شکل وہ تھی ٹرائبل اسٹیٹ. جو سب سے پہلے ریاست بنی تو ریاست کی جو پہلی فارم تھی وہ تھی ٹرائبل اسٹیٹ, یعنی کہ وہ قبیلے کی شکل میں بنی. ٹھیک ہے جی, یہ ارلی ایج جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد جو کہتے ہیں اس کے بعد خاص عرصے کے بعد 1000 سال 2000 3000 سال بعد سم ہاؤ یہ ٹرائبل اسٹیٹ نے اپنی فارم بدلی, شکل بدلی اور دنیا میں اورینٹل امپائر وجود میں آ گئی. ہر طرف اورینٹل امپائرز بن گئی. ان کو ہم جتنے بھی امپائرز ہیں یہ جتنے بھی یہ سیاسی ارتقاء کے فیزز ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہ اس کا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اورینٹل امپائر فارم تھی یہ ریاست کی جو شکل ہے یہ تقریباً 1500 BC سے لے کے اور 1500 AD تک یہ رہی. یہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا جو ہے وہ وجود رہا. اس سے اگلا جو فیز آیا وہ گریک سٹی اسٹیٹ بن گئی, یعنی کہ جو آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونان کی شہری ریاستیں, ان کا دور شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ شہر بن گئے اور شہروں میں جو ہے ہر ایک شہر کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ کا درجہ مل گیا. اور اس جو ریاست تھی جو شہری ریاست کو ہم بولتے ہیں وہ شہری ریاست اپنے اندر ایک پورا ملک تھی, مکمل خود مختار تھی, آزاد تھی, اس کی باقاعدہ ایک فوج تھی. لیکن وہ اس کی جو تھے نا اس کی جو فارم تھی وہ تھی بہت چھوٹی, اس کا حدود اربا اس کا سائز بہت چھوٹا تھا. تو ریاستی کی ارتقاء میں جو اسٹیٹ ہے اس کی جو چوتھی شکل ہے وہ ہے رومن امپائر. پہلے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس موجود تھیں جو گریک سٹی اسٹیٹ آپ نے دیکھا, وہاں سے پھر کیا ہوا رومن امپائر کا جی اس کی جو ہے رومن امپائر اس کا وجود آ گیا.
رومن امپائر سے لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے شہر تھے، قبیلے تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے اوپر قبضہ کیا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ ایک امپائر کا وجود آیا۔ تو 625 BC سے لے کے 476 AD تک رومن امپائر کا دور رہا۔ ریاستوں کی یہ جو شکل تھی یہ کافی عرصے تک جو ہے اس کا وجود رہا۔ اس کے بعد رومن امپائر ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے کی وجوہات وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ ریاستی ارتقاء ہو رہا ہے، ریاستیں اپنی شکلیں بدلتی رہیں، گریٹ سٹی سے وہ رومن امپائر بنی، رومن امپائر سے پھر فیوڈل سسٹم اسٹیٹس کا وجود آ گیا۔ یہ 5 صدی سے لے کے 5th سینچری سے لے کے 12th سینچری تک یہ رہی فیوڈل اسٹیٹ۔ جب رومن امپائر ٹوٹی تو اس میں کیا ہوا، جہاں جہاں نواب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے علاقے کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور وہیں انہوں نے ایک نظام قائم کر لیا جو کہ وہ فیوڈل اسٹیٹ سسٹم کہلایا۔ ماضی میں ریاستوں کی یہ شکل بھی رہی ہے، یہ فیوڈل اسٹیٹس کا وجود رہا ہے۔ فیوڈل اسٹیٹ نے ہی آج کی نیشنل اسٹیٹ کو جنم دیا ہے، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں۔ پورے دنیا میں آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی باؤنڈری ہے، ہر ایک کا اپنا جو ہے نام ہے، ہر ایک کی اپنی فوج ہے، ہر ایک نے جو ہے اپنا ایک جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ آپس میں حد بندیاں کی ہوئی ہیں اور آپس میں رہ رہے ہیں، اور تمام نے مل کے ایک یونائٹڈ نیشن کا فورم بھی بنایا ہوا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں نیشنل اسٹیٹس۔ تو ماڈرن نیشنل اسٹیٹس کا جو وجود ہے، اس کے پیچھے جو ایک پوری تاریخ ہے ریاستوں کے وجود کی، جس کو ہم ریاستی ارتقاء بولتے ہیں، اس کے پیچھے 5 فیزز ہیں۔ ریاستوں نے کہاں کہاں سے شکلیں بدلیں، اور آج یہ نیشنل اسٹیٹس کا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وجود آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو اسی کو ہم جو ہے تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ٹرائبل اسٹیٹ۔ یہ ابتدائی شکل ہے انسان کی۔ ریاست کی جو پہلی ابتدائی شکل آئی وہ ٹرائبل تھا، اس میں خاندان ہی تھا۔ ہم نے ویسے پڑھا ہے کہ خاندان جو تھا وہی تو بیسیکلی خاندان ہی سیاسی یونٹ تھا ایک، اور ہر ایک خاندان کے اندر ایک بڑا تھا، وہ اتھارٹی رکھتا تھا۔ بہت سے خاندان ملتے تھے تو پھر جا کے ایک قبیلہ بنتا تھا، تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ حکمران کنسیڈر ہوتا تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاور تھی۔ کیونکہ وہ ابتدائی شکل تھی تو تب جو ہے اس ریاست میں کوئی لکھا پڑھا قانون نہیں تھا۔ جو قبائلی ریاست تھی اس دور میں، اس میں جو رسم و رواج تھے بیسیکلی وہی قانون مانے جاتے تھے۔ جو کہہ دیے بڑوں نے، جو رسم و رواج قائم ہو گئے تو وہی قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ تو جب ایک حکمران مر جاتا تو اس کا پیچھے بیٹا یا جرگہ بیٹھتا، وہ فیصلہ کرتا جناب کہ فلاں جو ہے بنے گا۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی بڑی اچھی فارم ہے، آپ نے ابھی دیکھا ہوا ہے ڈرامہ وہ والا ارطغرل، اس میں کس طرح وہ جو ہے ٹرائبل اسٹیٹس، یعنی کہ ابھی وہاں پہ ٹرائبل بھی موجود تھے اور باقاعدہ ایک ریاست بھی نظام بھی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں فارم جو ہے وہ آپ نے ٹی وی میں دیکھ لی ہیں۔ تو یہ ریاست کی ابتدائی شکل ہے، یہ کافی عرصے تک جو ہے قائم رہی۔ اس کے بعد دوسری جو فیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہے اورینٹل امپائر۔ یہ ریاست کی دوسری فارم تھی۔ ٹرائبل سے ریاست نے اپنی شکل بدلی اور وہ بن گئی اورینٹل امپائر۔ اس میں کیا ہوا، آپ نے جو ٹرائبل اسٹیٹ میں دیکھا، ٹرائبل اسٹیٹ میں یہی ہوتا تھا کہ انسان جو تھے وہ قبیلے وہاں موو کرتے تھے، جیسے آپ نے ڈرامہ ارطغرل میں بھی دیکھا، قبیلے وہاں موو کرتے تھے جہاں ان کو اچھی آب و ہوا، جانوروں کا چارہ مل جاتا تھا اور ان کو اپنے رہنے کے لیے پانی مل جاتا تھا۔ تو جہاں وہ محفوظ رہتے تھے وہ وہاں جا کے ڈیرا لگا لیتے تھے۔ یہ قبیلوں کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے، خانہ بدوشوں کی طرح۔ لیکن انسان اس سے اگلی فارم میں اب آ گیا۔ اس نے کیا کیا، قبیلوں نے دیکھا کہ جہاں ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہے، آب و ہوا موجود ہے، چارہ میسر ہے جانوروں کا، انہوں نے وہاں پہ پکا ڈیرا لگا لیا، وہ قبیلے باقاعدہ وہاں پہ بس گئے۔ تو یہ اورینٹل فارم تھی، اس کو ہم بولتے ہیں اورینٹل امپائر قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ریاست کی دوسری فارم، پہلے ٹرائبل سے وہ انسان جو ہے اس نے وہ اپنا سسٹم چھوڑا جگہ جگہ موو کرنے والا، اور انہوں نے ایک جگہ پہ کیا کیا، ڈیرا لگا لیا اور یہ اورینٹل امپائر قائم کر لی۔ اس میں یہ ہوا کہ انسان نے آہستہ آہستہ پیسہ جوڑنا شروع کیا، اس کے پاس ذرائع پیداوار آنا شروع ہو گیا، دولت اکٹھی ہوئی، سونا اکٹھا ہوا، اور باقاعدہ اس نے ایک اپنی فوج جو ہے وہ قائم کر لی کہ جو پورے قبیلے کا جو ہے نظام جو ہے اس کو وہ سیکیور کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا باقاعدہ سسٹم بنا ہوا تھا، لڑنے والے لوگ الگ تھے، کھانے والے لوگ الگ تھے، اور عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں، سارے کے سارے اپنا جو ہے وہ نظام چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ باقاعدہ ایک پروفیشنلزم جو ہے اس نے وہ قائم ہوا
پیشہ ورانہ جو ہے وہ دور کا آغاز ہو گیا. ہر ایک نے باقاعدہ ایک پیشہ اپنایا. سوسائٹی نے باقاعدہ جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اورینٹل امپائر جو ہے یہ سیکنڈ فارم ہے یہ ریاست کی ابتدا کی. پہلی ٹرائبل تھی اور دوسری ہے وہ اورینٹل امپائر. تیسری جو ہے اگر آپ دیکھیں جی تیسری آپ کو نظر آ رہی ہے جی یہ تصویر ایک نظر تو آ رہی ہے, یہ جو آپ نے اورینٹل امپائر اور ٹرائبل سٹیٹ یہ والی. جی. اس سے اگلے جو ہے وہ گریک سٹی اسٹیٹ ہم نے پڑھا تھا نا نہیں وہ پیچھے نہیں کہ آئی, ہاں جی اب نظر آ رہی ہے نہیں ابھی تک بھی نہیں آئی. جی نظر آ رہی ہے اب ہاں جی آ جاتی ہے اب آئی ہے, اب ٹائم لے رہی ہے جی. اب آئی ہے جی. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریاست کی جو اس کا ارتقائی جو سفر تھا ریاست کے قائم ہونے کا اس میں کچھ صاحب بولیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی نا. پہلے جو ہاں ریاست نیٹ کی کا ابتدائی ایشو ہے. شکل تھی وہ جی جی آپ جاری رکھیں. ریاست کی پہلی جو شکل تھی وہ ٹرائبل فارم تھی اسٹیٹ تھی. دوسری جو ہے وہ اپنی بڑی اورینٹل بنی. تیسری جو فارم تھی اگر آپ نے شروع میں اگر آپ یاد ہو وہ تھی گریک سٹی فارم. یعنی کہ ریاست نے باقاعدہ امپائر وہ اورینٹل امپائر سے وہ آ گئی گریک سٹی اسٹیٹ کے اوپر. باقاعدہ ایک سیاسی معاشرے کی تشکیل ہوئی. سیاست کا باقاعدہ آغاز ہوا. یہ یونانیوں نے کیا. باقاعدہ ایک سیاسی معاشرہ تشکیل دیا گیا جس میں جو شہری تھے ان کو حقوق دیے گیا کہ وہ ریاست کے معاملات میں جو ہے وہ باقاعدہ حصہ لیں. عدالتی نظام قائم کیا گیا اور تعلیمی نظام قائم کیا گیا. یعنی کہ اب انسان کے شعور نے ترقی کر لی ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے وہ باقاعدہ اپنا ایک ریاست بنا رہا ہے جس کا نام اس نے سٹی رکھا ہوا ہے. جس حد تک وہ جس کو منظم طریقے سے چلا سکتا تھا اس نے کیا کیا اس نے ایک سٹی اسٹیٹ قائم کر لی کہ جناب یہ سٹی اسٹیٹ ہے اس کا نظام میں چلا سکتا ہوں. اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا جاتا فیصلہ سازی کے اندر پلاننگ کے اندر. فوج کس طرح جو ہے کام کرے گی باقاعدہ جو ہے وہ آپ کی اکنامک پالیسی بنائی جاتی. اس میں عورتوں کا کردار طے کیا جاتا ہے. بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے. یعنی کہ باقاعدہ پہلا سیاسی معاشرہ قائم کیا گیا. اس میں جو غلام تھے ان کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹیسپیشن کریں. باقی جو تمام جو لوگ تھے ان کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. ریاست کے نظام کو چلانے میں ان کے کردار کو باقاعدہ واضح کیا گیا. تو یہ تیسری فارم تھی اسٹیٹ کی. اور اس میں یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. مور دین تاریخ میں آتا ہے 1500 ریاستیں تھیں. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے 1000 ریاستیں تھیں. لیکن وہ تھیں ایک شہر کی سائز کی مانند. لیکن ان میں یہ بھی شعور نہیں تھا کہ وہ آپس میں کٹھی ہو کے بڑی امپائر بنا دیں. کوئی بھی اپنی جو تھی جارہ داری اور اپنی شناخت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا. چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں. ایتھنز تھی, اسپارٹا تھی. اس وقت یہی بڑی اور طاقتور مانی جاتی تھی. اور جو باقی ریاستیں تھیں وہ اپنا وجود اس طرح قائم رکھے ہوئے تھیں کہ وہ ایتھنز کے ساتھ اسپارٹنز کے ساتھ وہ تعلقات بنا لیتی تھیں اور وہ سمجھتے جناب ہماری ریاست محفوظ ہو گئی ہے. تو اس طرح ان کا نظام چل رہا تھا. ایتھنز اسپارٹنز کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں گریک سٹی اسٹیٹ کے بارے میں. تو یہ ریاست کی جو ارتقائی ہے اس کی تیسری فارم تھی. پہلے یہ ٹرائبل اسٹیٹ سے یہ شروع ہوئی, پھر ریاست نے اپنی شکل بدلی, اس کی فارم جو ہے وہ اورینٹل امپائر بنی. تیسری باقاعدہ سیاسی معاشرہ جو تھا وہ قائم ہوا. ٹھیک ہے. پہلے انسان در بدر پھر رہا تھا, پھر اس نے باقاعدہ کیا وہ ٹرائبل ایریے سے باقاعدہ اس نے جگہ پہ وہ بیٹھ گیا جس کو اورینٹل فارم بولتے ہیں. اس نے باقاعدہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا نظام بنایا. تیسری فارم میں وہ باقاعدہ سیاسی معاشرے کا وجود آ گیا. اور چوتھی جو فارم ہے وہ ہے رومن امپائر. رومن امپائر جو ہے وہ قائم ہوئی. تو رومن امپائر کے اندر بھی جو ہے دو جو ہے وہ طبقے موجود تھے, جس میں وہ جو شہنشاہ تھا رومن امپائر کا بادشاہ تھا وہ تو تھا ہی. اس کے ساتھ جن کے پاس جو ہے وہ سورس آف پروڈکشن تھے اور جن کے پاس جو ہے وہ وسائل تھے, وہ بڑے بڑے نواب اور شرفا جو تھے وہ طاقت انجوائے کرتے تھے. انہیں کو تمام رائٹس تھے. جو مزدور تھا, غلام, جو عام بندہ تھا جس کو پلیبینز بولتے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی رائٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ریاست رومن امپائر جو تھے, یعنی کہ وہ اس کو ہم اگر ماضی میں دیکھیں اس کو اریسٹوکریسی بھی بولتے ہیں. یعنی کہ ریاست کے وجود کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار چند بڑے شرفا کے پاس آ گیا
اور انہوں نے ریاست کا وجود جو ہے وہ قائم کیا. ٹھیک ہے, تو یہ رومن امپائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پاورفل تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ تھیوری بھی استعمال کی شروع میں, کیونکہ رومن امپائر کے بیسکلی 3 فیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیز میں ایسا بھی آیا جس میں رومن امپائر نے یہ جو تھی نا ڈیوائن تھیوری کہ جو ہے جو بادشاہ ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ خدا کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے, تو بادشاہ کی اطاعت کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے, یہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ استعمال. ٹھیک ہے جی, تو بڑا جو ہے مشہور ہے اس کے بارے میں جو مقولہ ہے وہ یہ چلتا ہے, اگر آپ نے اوپر دیکھا ہے وہ گریک سٹی اسٹیٹ جو تھیں وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے, وہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی قائم رکھی. ایتھنز الگ رہا, اسپارٹن الگ رہا, اس کے علاوہ مور دین 100,000 جو ہے وہ ریاستیں تھیں, وہ اکٹھے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے باقاعدہ سیاسی معاشرہ قائم کر لیا تھا, باقاعدہ انہوں نے ایک جمہوری سیاسی معاشرہ قائم کیا. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور جمہوریت کی جو ہے آغاز وہ گریک سٹی اسٹیٹ سے ہی ہوئی, یونانیوں نے قائم کیا. تو اس کے بارے میں بڑا مشہور مقولہ تھا, آپ دیکھیں وہ یونانیوں کا سیاسی معاشرہ اور رومن امپائر کا وہ جو ہے گاڈ ایجنٹ کا جو معاشرہ ہے, یعنی کہ وہ بادشاہ خدا کا ایجنٹ. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ گریک جو ہے گریس ڈیولپ ڈیموکریسی وداؤٹ یونٹی, انہوں نے یونٹی کے بغیر ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم کی, جبکہ رومن امپائر نے کیا کیا, رومن سیکیورڈ یونٹی, انہوں نے پوری دنیا کے تمام ممالک کو اکٹھا کر دیا وداؤٹ ڈیموکریسی, بغیر ڈیموکریسی کے. تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, اس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ریاست کی جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اس کا ایوولوشنی پروسیس جاری تھا, اس کی یہ چوتھی فارم تھی رومن امپائر. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو رومن امپائر ٹوٹ گئی, رومن امپائر ٹوٹنے سے جو ہے ریاستیں بکھر گئیں, اور جہاں جہاں پہ جو نواب بیٹھا ہوا تھا, وہ جو پیٹریشن بیٹھا ہوا تھا, اس پیٹریشن نے کیا کیا, اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر اس نواب نے, اس جگیردار نے اور اس سرمایہ دار نے وہیں پہ اپنے زمین کے اوپر ہی قبضہ کر لیا, اور وہیں بیٹھ کے اس نے اپنا نظام قائم کر لیا. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس نے وہاں سے اس نظام کو آگے چلایا. یہ فیوڈل سسٹم وہاں سے قائم ہوا. ریاست کی ارتقائی فارم میں جو چوتھی فارم جو ہے وہ 5ویں فارم آئی, وہ تھی فیوڈل سسٹم. ٹھیک ہے, رومن امپائر کے بریک ہونے سے جو نیا سسٹم وجود میں آیا وہ تھا فیوڈل سسٹم. اس میں کیا تھا, اس میں جو ہے ایک علاقے کا بہت بڑا جو تھا, وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے علاقے کا کنگ ہی تھا, جو فیوڈل تھا وہ بہت پاورفل تھا. تو اس کے پاس ساری علاقے کی زمینیں آ گئیں. اس نے اس سے اپنے سے نیچے جو ہے نوبلز رکھے ہوئے تھے, وہ نوبلز کو, شرفا کو, یعنی کہ بادشاہ اپنے شرفا کو زمینیں دیتا تھا, اور شرفا جو ہے وہ آگے نائٹس اور اپنے جو ہے پیزنٹ, ان کے پاس پیزنٹس تھے, مزدور تھے, ان کو وہ دیتے تھے. یعنی کہ باقاعدہ ایک ہرارکی سسٹم موجود تھا زمینیں آگے بانٹنے کا, اور وہ لوگ محنت مزدوری کرتے, وہ خوراک پیدا کرتے, اور وہ خوراک پیدا کرنے والے مزدور لوگ تھے جو, اور اس کے علاوہ جو کام کرنے والے لوگ تھے اس سوسائٹی کے, اس اسٹیٹ کے, وہ کمائی کر کے اوپر بھیجتے. یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم الگ تھا, ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ اوپر نوبلز اور کنگز کے پاس تھا. ٹھیک ہے, اور جو پیزنٹ نیچے تھے, مزدور تھے, وہ کمائی صرف کرتے تھے, وہ معاشرے کا نظام چلا رہے تھے, وہ کاروبار کر رہے تھے, اور بقایا ایک جو تھا وہ جو نائٹس موجود تھے جو ریاست کی حفاظت کرتے تھے. یہ فیوڈل سسٹم میں یہ باقاعدہ طور پہ اس کو بولتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز, ایسی اسٹیٹ جس میں انسٹیٹیوشنز بن گیا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک باقاعدہ ایک کاروباری طبقے کا وجود دیا, اس نے باقاعدہ جو ہے فوج کے طبقے کا وجود دیا, اور اس نے جو ہے معاشرے میں شرفا کا وجود بھی دیا, جس کو ہم مذہبی شرفا بھی بولتے ہیں. تو ہر ایک جو دور ہے ریاست کا, اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے ریاست کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے. اس نے باقاعدہ ایک ہرارکی بنا دی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کو عام طور پہ ہم بولتے ہیں یہ ٹرانزیشن فارم تھی, ٹرانزیشن فرام رومن امپیریلزم ٹو نیشنل اسٹیٹ. یہ فیوڈل اسٹیٹ اگر نہ بنتی, تاریخ یہ کہتی ہے, مفکر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیوڈل اسٹیٹ کا دور نہ آتا تو رومن امپائر سے جو نیشن اسٹیٹ کا دور آج ہمارے پاس موجود ہے نا, یہ نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے, تو فیوڈل اسٹیٹ جو ہے اس دور میں, کیونکہ رومن امپائر بریک ہو گئی تھی, رومن امپائر کے بریک ہونے سے اس کے تمام ادارے بریک ہو گئے, اس کے تمام جو بنائے ہوئے لاز تھے وہ ختم ہو گئے,
اس کا بنایا پورے کا پورا اسٹرکچر، اس کی ایڈمنسٹریشن ہر ایک جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو فیوڈل اسٹیٹ نے جو کیا کیا، وہی اپنے لاز بنائے، اپنے ان کے کسٹمز تھے، وہ جو اپنے علاقے میں چودھری، نواب، جاگیردار، ملک صاحب، وڈیرے، جہاں جہاں کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں اپنی جارداری قائم کر لی اور انہوں نے باقاعدہ ایک نظام جو ہے وہ چلایا، اور وہاں پہ اس نے اپنے کسٹمز کے مطابق اپنا نظام چلایا. کچھ لاز تھے جو رومن امپائر کے دور سے ان کے پاس تھے، اس کو انہوں نے قانونی حیثیت دی، وہ یوز کیا. باقاعدہ ایک ہرارکی سسٹم بنا کے معاشرے میں باقاعدہ جو ہے وہ ادارے قائم ہو گئے، کس نے کون سا کام کرنا ہے، کوئی کسی دوسرے کے پیشے میں نہیں جا سکتا تھا. ہر ایک پیشہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ فیوڈل سسٹم کا جو دور تھا، اس نے معاشرے میں ذات پات کے نظام کو رواج دیا. اس دور نے ہی معاشرے میں کسی کو جو ہے وہ اونچا درجہ دے دیا، کسی کو نیچے درجہ دے دیا. کسی کے ذات کے ساتھ کاروبار اٹیچ کر کے یہ کہا گیا یہ کاروباری نسل ہے، کسی کے بارے میں یہ کہا گیا جناب یہ نوابوں کی زمیندار جگیرداروں کی نسل رہے گی، ٹھیک ہے، یہ حکمران ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو فلاں ہیں یہ صرف جو ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ مذہبی طبقہ ہے. یعنی کہ طبقاتی جو تقسیم تھی، مفکر یہ کہتے ہیں جو معاشرے میں طبقاتی تقسیم باقاعدہ ہوئی اور جو آج تک قائم ہے اور اس کو آگے چلایا، یہ فیوڈل اسٹیٹ کے دور سے وجود میں آیا. ٹھیک ہے جی. اور فیوڈل اسٹیٹ اس لیے ضروری تھا کہ یہ رومن امپائر سے نیشنل اسٹیٹ کا جو وجود ہوا، اس کے درمیان والا جو دور ہے وہ بڑا اہم دور ہے جی. اس کے بعد ہمارا جو سب سے آخری جو دور ہے جو ریاست کے وجود کے بارے میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے نیشن اسٹیٹ. کہ آج ہمارے پاس جو دور آپ کو موجود نظر آ رہا ہے نا، جو ہمارے جو ممالک بنے ہوئے ہیں جن کی باقاعدہ حد بندی ہیں، یہ نیشن اسٹیٹ ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ باقاعدہ نیشنلٹی کے اوپر ہے. ہر ایک کی اپنی ذات ہے، ہر ایک کی اپنی نیشنلٹی ہے، ہر کوئی اپنی نیشنلٹی ہے، ہر ایک کی نیوٹرل باؤنڈری موجود ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ہر ایک کہیں بادشاہت ہے، کہیں جو ہے باقاعدہ سیاسی حکمرانی ہے. باقاعدہ ایک ماڈرن پیٹرن جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ریاستوں کا وجود جو ہے آپ کے سامنے ہے، وہ آج کے جدید دور میں ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں. جو آج کے جدید دور میں ریاستوں کا وجود ہوا ہے، یہ رومن امپائر سے وایا فیوڈل اسٹیٹ ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. تو اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں کہ انسان کی جو اسٹیٹ کا جو ابتدا ہے کہاں سے ہوئی، ٹرائبل سے ہوئی، وہ ہوتے ہوتے آج نیشنل اسٹیٹ کے اوپر آ گئی ہے. تو مفکر یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں حتمی اسٹیٹ ہے. جو آج کا جو آپ کو جدید دور نظر آ رہا ہے، جو ہمیں جو نیشنل اسٹیٹ کا وجود نظر آ رہا ہے، یہ اسٹیٹ کا جو آخری جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہے. اسٹیٹ اس سے آگے چلے گی. کہاں تک چلے گی؟ دیکھیں نیشنل اسٹیٹس قائم ہوئی، نیشنل اسٹیٹس قائم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ایک کلونیل امپائر کا دور آ گیا. ایک ملک اٹھا، اس نے تمام ممالک کے اوپر قبضہ کیا، اس کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کو نچوڑنا شروع کر دیا. اس نے اس کے وسائل کو جو ہے کھانا شروع کر دیا. پھر آہستہ سال جو ہے دنیا نے اس سے نجات حاصل کی. پھر نیا ایک اسٹیٹ کا دور آیا. اب دوبارہ اسٹیٹس بنی. پہلے سلطنت عثمانیہ بنی، وہ ٹوٹی، اس کے اندر سے کئی ممالک نکلے. رومن امپائر ٹوٹی، اس کے اندر سے کئی ممالک نکلے. تو نیشن اسٹیٹ کے وجود کے بعد کیا ہوا؟ کلونیل امپائر کا دور بھی آیا. برطانیہ نے، فرانس نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ کلونیزم قائم کیا، اور دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا، وہاں سے لوٹے بھاگ گئے. اب دوبارہ جو ہے وہ نیشنل اسٹیٹ کا دور پھر دوبارہ آ گیا ہے. اب مفکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے بھی ایک دور ہے جو بھی شروع ہو گیا ہے، اس کو بولتے ہیں ورلڈ فیڈریشن. ضروری نہیں ہے کہ انسان نیشنل اسٹیٹ میں رہے. آگے جو ہیں دنیا کے جو ممالک ہیں اپنے آپ کو مرج کر لیں گے، ایک ورلڈ فیڈریشن قائم ہو جائیں گی، جس کو ہم اگر میں یہ کہوں کہ فنکشنلزم کا دور آ رہا ہے. ہم جو شہری ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں، میں بینگ اے سٹیزن محسوس کرتا ہوں کہ بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک انسان کے دنیا میں رہنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. یہ پاسپورٹ رکاوٹ ہے، یہ جو سرحدیں ہیں یہ رکاوٹ ہیں. آپ اپنی جو ہے صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں موجود. کوئی ممالک جو ہیں وہ بہت امیر ہو چکے ہیں، انہوں نے ہمارے وسائل کے اوپر ہم سے چھین لیے، قبضہ کر لیا، بھاگ گئے، اور حد بندی لگا دی ہمارے آگے کہ آپ نے یہاں سے نہیں آنا بغیر پاسپورٹ کے، اور بغیر جو ہے ویزے کے نہیں آپ آ سکتے. یعنی کہ کسی کے پاس بہت زیادہ وسائل آ گئے ہیں، کسی کے پاس بہت کم وسائل ہیں. کچھ بہت امیر ممالک ہیں، کچھ بہت غریب ممالک ہیں.
جب دنیا میں ہمیں پتہ ہے اور ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا، جب اس طرح کا اقتصادی نظام قائم ہو جاتا ہے، ابھی یہ دور ہے کمیونیکیشن کا، کمیونیکیشن کے دور کے ذریعے گلوبلائزیشن کا ایک نظریہ دیا گیا ہے. امیر ممالک کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں اور جن ممالک میں بہت زیادہ آبادی ہے وہاں غربت بھی زیادہ ہے، لیکن امیر ممالک کے نظر میں وہ ایک مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ، وہ اس کو ایز اے مارکیٹ دیکھتے ہیں. یعنی کہ امیر ممالک کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مارکیٹ کے طور پہ انڈیا کو یوز کر رہے ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یوز کر رہے ہیں. یعنی کہ ان ممالک سے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، چاہے وہ پیپسی ہے، چاہے وہ مائکروسافٹ ہے، چاہے وہ جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں. اس کے بعد WTO کا دور بھی آیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا، یعنی کہ تمام کی تمام جو ہیں جتنی پلاننگ ہے، جو اسٹیٹس کام کر رہی ہیں، جو بڑے دماغ ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ دنیا سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، اور وہ پیسہ کس سے نچوڑ رہے ہیں، کس سے نکال رہے ہیں، اور وہ پیسہ نچوڑ رہے ہیں، نکال رہے ہیں غریب ممالک سے. دیکھیں ہمارے سارے وسائل، ہمارے جو سارے کے سارے جو پیسہ ہے، ایون کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ پڑھے لکھے لوگ وہ باہر لے جاتے ہیں. تو دنیا کا یہ جو نظام ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے اس میں ہم آسان زبان میں کہوں تو وہ ہو گیا زیادتی. ہاں جی، وہ بیلنس نہیں ہے. کس کے پاس بہت زیادہ پیسہ چلا گیا ہے، کس کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا وہ وسائل آ گئے ہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں چلی گئی ہیں، برین چلا گیا ہے. غریب ممالک میں کوئی پڑھا لکھا سمجھدار بندہ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسکلفل ہیں، ان کو وہ امیگریشن کے نام پہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. یہ نظام چل رہا ہے. اگر آپ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے تو دنیا میں وہی غریب ممالک کی ایک لسٹ الگ بن جائے گی، جس کو تھرڈ ورلڈ وہ کہہ رہے ہیں. دنیا میں بہت امیر ممالک جو ہیں وہ G8 کے نام سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس طرح UNO کے اندر کیا ہے جناب، جن کے پاس 5 ایسے ممالک جن کے پاس ویٹو پاورز ہے وہ الگ ہیں، باقی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ چھوت ہیں. یہ جو ابھی نیا سٹرکچر بن رہا ہوا ہے، یہ بھی ہمیں الارمنگ سچویشن ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے دنیا کا اسٹیٹ کا نظام پھر بدلنا ہے. ابھی ہمارے پاس جو موجود ہے نیشنل اسٹیٹ کا نظام، ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ حتمی نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، کہاں سے ٹرائبل سے شروع ہوا، وہ اورینٹل سے ہوتا ہوا گریک سٹی اسٹیٹ کے اوپر آیا، پھر رومن امپائرز بنی، وہ ٹوٹی، فیوڈل سسٹم آیا، پھر آگے جو ہے ارتقائی منازع طے کرتے ہوئے ریاست نے خود کو نیشن اسٹیٹ کی فارم میں لے آیا. پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ فیڈریشن بنے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے جو ہے آہستہ آہستہ، وہ کہتے ہیں دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ایک انسان ہے، اس کو چاہیے کیا، اس کو اچھا روزگار چاہیے، اس کو ایجوکیشن چاہیے، اس کو سینیٹیشن کا نظام چاہیے، اس کو پبلک ہیلتھ چاہیے، اس کو پیس چاہیے، اس کو کرائم کنٹرول. یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہی ہیں، یہ چیزیں. تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ہماری بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیا ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے؟ اگر ریاست کا وجود نہ ہو تو ایک کوئی ادارے قائم ہو جائیں، یہ کام کریں، تو کیا اس کے ذریعے ہمارا یہ کام نہیں چل سکتا؟ تو یہ فنکشنلزم کا دور جو ہے وہ آگے پروڈیوٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے ادارے بنیں گے جو کہیں گے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی. لوگوں کو اس سے کیا غرض ہے کہ پاکستان ہو، کہ انڈیا ہو، بھارت ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، ممالک کے ناموں سے لوگوں کو کیا غرض ہے؟ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اگر وہ پوری ہو رہی ہیں، وہ اگر کوئی بھی پوری کر رہا ہے تو جو ہے وہ شہری اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو دے دے گا. تو یہ جو ہے ٹائم کافی ہو رہا ہے. آپ سب نے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسٹاپ کر کے سوالات لے لیں تاکہ کچھ سوالات بھی آ جائیں. جی باقی انشاءاللہ اس کا جو باقی پارٹ ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو جو ہے چلائیں گے. تو ابھی آپ کو کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو وہ یہاں تک پوچھ سکتا ہے. ابھی اس کے جو ہے ہمارا تقریباً اسی پورشن کا جو ہے وہ 2/3 رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. تو یہاں تک جو ہے جزاک ریاستی اللہ خیر. ارتقاء کے مراحل جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، آگے پروڈکٹ بھی ہم نے کیا ہے. تو اس کے بارے میں کسی ذہن میں کوئی سوال وہ پوچھ سکتے ہیں جناب. جزاک اللہ خیرن. آج کا لیکچر بلا شبہ بہت اچھا تھا، اور میرے لیے جی ایک منٹ ذاتی طور پہ کافی استفادہ کیا. تو سب سے پہلے عائشہ انور انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی.
سر اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی ابھی آ رہی ہے. سر مجھے نہیں یہ کلونیل جی امپائر پوچھیں, ابھی پوچھیں, آئیے واپس. سمجھ میں نہیں آیا. جی آ رہی ہے آواز, بات کریں. جی کلونیم, جی مجھے ان کی سوال کی سمجھ لگ گئی ہے آپ صاحب. اچھا جی ٹھیک ہے. جی کلونیم امپائر بیسیکلی نیشنل اسٹیٹ کے بعد جب دنیا میں ممالک بن گئے تھے, ریاستوں کا وجود بن چکا تھا, فیوڈل سسٹم بھی بن چکا تھا, تو بعض ممالک ایسے اٹھے جن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی. انہوں نے باقی دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے, جس میں برطانیہ شامل ہے, اس میں فرانس شامل ہے, انہوں نے دنیا کے جو چھوٹے ممالک تھے, جب جو اسٹیٹس بن چکی تھیں, افریقہ کے ممالک تھے, ایشیا کے ممالک تھے, جسے سب کانٹیننٹ موجود تھا, تو جس کو اس وقت یہ کہا جاتا تھا یہ سونے کی چڑیا ہے, اتنا زیادہ پیسہ, اس کا جی ڈی پی دنیا کے سب سے زیادہ ممالک میں شامل تھا. گورے کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک بہترین قسم کا تعلیمی نظام, بہترین قسم کا فلاحی نظام, دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. لوگ رش کی آنکھ سے اس کو دیکھتے تھے, اتنا یہاں پہ سونا تھا, اتنا یہاں پہ کاروبار تھا, اتنا یہاں کا بہترین جو تھا وہ تعلیمی نظام تھا. لوگوں کا جو لائف سٹائل تھا, لیونگ سٹینڈرڈ تھا, دنیا کے تمام ممالک سے بہترین تھا یہاں پہ. تو ایسے ممالک کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ نے اور فرانس نے ان کے اوپر چڑھائی کی, وہاں کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بے نیازی بھی آ جاتی ہے, جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے حقوق و فرائض سے وہ آگاہ بھی نہیں رہتے اور مست ہو جاتے ہیں. پیسے کی مستی نے جو ہے اس وقت ہمارے حکمرانوں کو اس طرف لگا دیا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ڈیفینس سسٹم کو کمزور کیا. اس کی بڑی اچھی مثال آپ کے پاس جو ہے وہ, if I am not wrong, تو آپ کے سامنے سعودی عرب ہے. پیسے کی کمی نہیں تھی, لیکن عرب ممالک نے اپنے ڈیفینس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگایا. تب بھی ایسا ہی ہوا کہ سب کانٹیننٹ کے اوپر جو حکمران موجود تھے تو انہوں نے یہ کمزوری ان کو ہوئی, تو کلونیلزم قائم ہوا. کیا برطانیہ نے اور فرانس نے دنیا کے بہت سے ممالک کے اوپر قبضہ کیا, اور جو امیر ممالک تھے وہاں سے انہوں نے سونا چاندی جو کچھ تھا ان کا وہ سارا لوٹا. یعنی کہ وہاں پہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حکمرانی بطور ملک تو نہیں کرتے تھے, وہ وہاں پہ بجاتے تھے, اپنا ایک سیٹ اپ بناتے تھے, وہاں کا معاشی نظام قبضہ کرتے, اپنا مال وہاں بیچتے, 100 سال تک اور 200 سال حکومت کی, اور وہاں سے نکل جاتے تھے. تو یہ کلونیل دور تھا جب کیا کیا گیا کہ دنیا کے ممالک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے وہاں سے لوٹ کے اپنا جو ان کا ملک تھا وہاں پہ لے گئے. آپ کی بڑی اچھی آپ کو میں مثال دوں گا, آئے دن جو ہے ٹی وی میڈیا کے ذریعے ہمیں قرآن مجید کا پرانا نسخہ جو ہے وہ جناب نظر آتا ہے, کوئی پرانی چیز نظر آتی ہے صحابہ کرام کی, پرانی تلاوت جو ہے ہمیں سنائی دیتی ہے. وہ ہے کہاں پہ؟ برطانیہ کے فلاش جو ہے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھئی, ایک غیر مسلم کنٹری ہے, وہاں پہ قرآن مجید کا اتنا قیمتی نسخہ کیا کر رہا ہے, کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے دنیا کے تمام ممالک سے جو بہترین چیزیں تھیں, جو ہمارے جو بڑوں نے جو ہمارے لیے رکھے ہوئے تھے مقدس چیزیں تھیں, وہ سب کچھ لوٹ کے وہاں پہ لے گئے. وہ یہ کلونیل دور تھا کہ انہوں نے کیا کیا, جب ریاستیں قائم ہوئیں کچھ قریب تھیں کچھ امیر تھیں, امیر ریاستوں نے غریب ریاستوں کے اوپر قبضہ, ان کے وسائل کو جو ہے مزید لوٹا اور لوٹ کے اپنے مالک میں لے گئے. یہ اٹ از کالڈ کلونیلزم سسٹم. ٹھیک ہے, آپ غور کیجئے کہ آئے دن آپ کو جو ہے نا بھی بہت سی چیزیں آپ کے میڈیا میں نظر آئیں گی. آپ کو آئے دن قرآن مجید کا پرانا 1000 سال نسخہ نظر آ جائے گا, حضرت عثمان غنی کا لکھا ہوا نسخہ نظر آ جائے گا, لیکن شو کون کروا رہا ہے؟ برمنگھم میوزیم کروا رہا ہے. جناب یہ تلاوت ابھی آئی ہے چند دن میں پہلے سنی تھی, وہ کہاں سے جناب ریلیز ہوئی؟ کہ برطانیہ کی فلاں جو ہے لائبریری سے ریلیز ہوئی. تو سوچنے کی بات یہ ہے, یہ تو ہمارا ورثہ تھا, تو یہ ان کے پاس کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے دنیا سے لوٹا ہے, مسلم ممالک کو لوٹا, اور وہاں سے سارے کا سارا جو ہے وہ ذرائع وہاں پہ لے گئے. تعلیمی ذرائع اور جو ہے وہ پیداواری ذرائع انہوں نے دنیا سے لوٹے. یہ کلونیل ریاستیں تھیں بڑی بڑی, جس میں برطانیہ اور فرانس سارے فہرست ہیں. جزاک اللہ خیر. حمزہ, جی حمزہ. جی سر. سر ایولیوشن آف دا اسٹیٹ کے اندر ٹرائبل اسٹیٹ سے لے کے نیشنل اسٹیٹس تک جو سر نے بیان کی ہے, نیشنل اسٹیٹ از اے ٹرانزیشن اسٹیج.
اس کے آگے کالونیلزم اور ورلڈ فیڈریشن آتا ہے. کیا یہ کیپٹلزم اور کمیونزم جو ہمارے پاس یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کی تھیوریز تھیں, کیا یہ ورلڈ فیڈریشن کے اندر آ رہی ہیں یا کہ نیشنل اسٹیٹس کے اندر آ رہی ہیں؟ اور یہ اس کے بعد گریٹ گیم ورلڈ فیڈریشن کا حصہ ہے. آپ نا مجھے جی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ یہ کویسچن مجھے پرائیویٹلی بھیج سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ویسے کم ہے. آپ نے بڑا اچھا یاد کروایا, کمیونزم کی تھیوری آ گئی, اور بیسیکلی جو کلونیزم کا دور شاید یہ نہ ٹوٹتا. نیشنل اسٹیٹ کے بعد کلونیزم کا دور آیا جس کو ہم کلونیزم کا امپائر کہتے ہیں. اس کو توڑنے میں جو کمیونسٹ موومنٹ تھی اس نے بڑا کام کیا. کمیونسٹ موومنٹ آئی, اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ سرمایہ دار لوگ ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر, تو ہم نے ان سے آزادی لینی ہے. تو کمیونسٹ موومنٹ نے ہی یہ کلونیزم دور کو جو ہے وہ توڑا. ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ وہی جو تھا وہ نیشنل اسٹیٹ کا دور بحال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے بات کی ہے بیسیکلی یہ نظریات تھے, یہ موومنٹ تھیں. ہر موومنٹ کی بنیاد کوئی نظریہ ہوتا ہے. تو کمیونسٹ جو تھا, کمیونسٹ موومنٹ جو ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا. ہم اس کو فضول نہیں کہہ سکتے, لیکن اس نے جو ہے لوگوں کو شعوری طور پہ جگایا کہ آپ کا یہ حق ہے, اس کے لیے آپ کھڑے ہوں, لڑیں. ورنہ یہ بڑے ممالک جو ہیں ابھی بھی آج بھی اگر سرمایہ دار, یہ جو میں نے آپ بات کی نا برطانیہ امریکہ, یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے. سرمایہ دارانہ سوچ کیا ہے کہ آپ نے جس کے پاس آپ کو پیسہ نظر آتا ہے آپ اسے پیسہ چھیننا ہے, اس کی جیب سے پیسہ اپنے نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے اس کے لیے آپ آئیڈیاز لگاتے ہیں. مثلا میں اکثر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جناب اس طرح کی آفرز کریں گے آپ کو سرمایہ دار لوگ کہ آپ اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ کے ان کی آفرز کو قبول کریں گے. مثلا آپ کو کیا کہیں گے کہ جناب 1 لیٹر کی بوتل جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ 70 روپے کی, اور 1.5 لیٹر کی بوتل دے رہے ہیں آپ کو 80 روپے کی. تو آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی 70 روپے کی بوتل لیٹر کی ہے اور 80 روپے کی 1.5 لیٹر ہے, تو میں پاگل ہوں میں لیٹر کی لوں, میں 80 روپے دے کے کیا کروں گا, میں 1.5 لیٹر کی بوتل لے لوں گا. تو آپ نے ان کی پالیسی کے اوپر خود کو پاگل کہہ لیا, لیکن انہوں نے آپ کو لوٹ لیا, آپ کو پتہ نہیں چلا. اٹ از کال کیپٹلزم, کہ کیپٹلزم نے کیا کرنا ہے, آپ کی جیب میں سے آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا اور پیسہ انہوں نے نکال لینا ہے, اور اس طرح کی آفرز دینی ہے آپ کو کہ آپ کہیں گے بھائی اس کو چھوڑو یہ لو, حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا ہوگا, اس کو 1 گلاس پانی چاہیے ہوگا. مہمان ایک آیا ہے اور آپ کو چاہیے 1 گلاس پانی. آپ 1 گلاس پانی جو ہے وہ بوتل لینے گئے ہیں مارکیٹ سے, آپ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں 1.5 لیٹر کی بوتل. ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, سرمایہ دار نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ یہ نظام جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا مارکیٹ میں, 1 get 1 free سیل کی فارم میں. یہ ایک نظام ہے. اس نظام کو جو ہے اگر کاؤنٹر کیا ہے اور ہمیں شعور دیا ہے, اور میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ کمیونزم نے دیا ہے کہ بھائی ہمیں لوٹ رہے ہیں, یہ تو اس طرح کے آفرز انہیں پورے نظام کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے. تو بلا وجہ ہی اس پیسے سے میں اپنے بچوں کی فیسیں, ان کی کتابیں, ان کا دودھ پورا کر سکتا تھا, میں روٹی پوری کر سکتا تھا. لیکن کیا ہوا, کیپٹلزم میں اس طرح کا نظام کیا دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 get 1 free نہ لیا, یا اگر میں نے بوفے سسٹم نہ کھایا, میں نے جوتے نہ سیل کے لیے سستے, میں نے جوڑے نہ لیے, ٹھیک ہے, کھادی کی سیل لگی کہ میں نہ لی, تو میں پاگل ہوں, میں دنیا سے پیچھے رہ جاؤں گا یا رہ جاؤں گی. تو یہ ایک قسم کی دوڑ جو ہے یہ لگا دی جو ہے, یہ پیسہ کون کھینچ رہا ہے سارے کا سارا, آپ دیکھیں وہی 4-5 بڑی بڑی کمپنیز لے کے جا رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک تھیوری ہے کیپٹلزم کی, اور اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے کمیونزم. جی تھینک یو. جی ٹھیک ہے سر جی, اصل میں سوال میرا یہ تھا کیا یہ ورلڈ فیڈریشن میں دونوں آ رہی ہیں؟ سوری مجھے آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے پرائیویٹ سر سوال بھیجیں, آپ کے کویسچن جو ہیں وہ تھوڑا ڈیپلی ہوتے ہیں, ٹائم لے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. میں کر دیتا ہوں. جی حافظ نوید صاحب, حافظ نوید, ان کا سوال لینے پھر ختم کرتے ہیں. جی سر, میرا بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے, بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کولونیل امپائر کا جو دور ہے یہ تو پھر نیشنل اسٹیٹ جو دور ہے اس سے پہلے ہوگا. یہ تو کالونیل امپائر جو تھا بیسیکلی اس نے یہ سینٹر یہ آ گیا ہے نا, یہ کالونیل امپائر کا دور کس کے اوپر جو ہے وہ آیا,
یہ اسٹیٹس بن چکی تھیں تو پھر آیا تھا، کیونکہ ابھی اسٹیٹس نئی نئی بنی تھیں اور کچھ اسٹیٹس بہت امیر تھیں، بہت کچھ قریب تھیں. کلونیل امپائر بیسیکلی یہ احتصالی نظام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ احتصالی نظام قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس